السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ پنجاب کے کئی شہروں میں چولہے بجھ گئے، خواتین لکڑیوں پر روٹی پکانے پر مجبور۔ کیا بلوچ علیحدگی پسند بھی مذاکرات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ناکام؟ طالبان مذاکرات کر رہے ہیں تو دھماکے اور خودکش حملے کون کر رہا ہے؟ میاں فہد عزیز کو لے کر ایم کیو ایم اور کراچی پولیس میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ایم کیو ایم کا کراچی پولیس کی قیادت بدلنے کا مطالبہ۔ عوام پر آئی ایم ایف نے بجلی گرا دی، کشکول توڑنے کا دعویٰ کرنے والوں نے دیگ اٹھا لی۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، سینٹرل پنجاب کے بہت سارے شہر گیس سے محروم ہیں۔ پنڈی اور اسلام آباد کے علاقوں میں بھی گیس کا پریشر کم ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ کل رات نامعلوم افراد نے رحیم دیال خان کے نزدیک جو گیس پائپ لائنز تھی ان کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ جو وفاقی وزیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر گیس کی جو بحالی ہے اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا، لیکن جو سوئی ندرن کے امپلائیز ہیں، جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ شاید اس میں 48 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ پتہ نہیں کہ ریپیئر کب ہوگی۔ جو اگر ہم سٹیٹسٹکس پر نظر ڈالیں تو جو اس وقت گیس کی پروڈکشن ہے پاکستان میں وہ تقریباً 4 ارب اور 20 کروڑ کیوبک فیٹ تھی، لیکن جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، وہ تقریباً 5 ارب ہے۔ اب یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس کے بعد سے تقریباً 70 کروڑ کیوبک فیٹ جو ہے وہ گیس سسٹم سے باہر نکل گئی ہے، اور تقریباً 40% شارٹ فال کا اس وقت سامنا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو گیس ہے اس کی بحالی کب ہوگی، لوگوں کے چولہے کب جلیں گے، بچے کب ناشتہ کر کے اسکول جا سکیں گے۔ آج ہمارے ساتھ امجد لطیف صاحب ہیں، ڈی ایم ڈی ہیں وہ سوئی نادرن کے، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ امجد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو سلسلہ بند ہوا ہے، گیس کا کمی آئی ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے، یہ آپ کیا بتائیں گے کب تک بحال ہو جائے گی؟ یہ جی انشاءاللہ آج رات کل صبح تک جو ہے وہ ہم پوزیشن میں آ جائیں گے کہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ بحال کر سکے۔ آج رات ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ راؤنڈ دی کلاک کام کر رہی ہیں، اور آج رات کسی وقت جو ہے وہ بیشتر لائنوں کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا امجد صاحب، ایک بڑا سوال یہ اٹھا ہے اس واقعے کے بعد کہ ہماری جو گیس پائپ لائنز ہیں ان کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہے، کیا ان کا عالم ہے؟ ہم نے جن لوگوں سے بات کی ہے، شہروں میں تو جو پائپ لائنز ہیں وہ ڈھکی ہوئی ہیں، لیکن جو مین آپ کی سپلائی لائنز ہیں وہ بالکل اوپن میں پڑی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ان کو نقصان پہنچانے کی، آپ تو آری سے بھی ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری جو ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے، یہ جو شہروں میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے۔ اس کا پریشر جو ہے 150 سے نیچے ہوتا ہے، 150 PSI سے، لیکن جو ہماری ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے جو کہ 1200 PSI پریشر تک بھی کام کرتا ہے، یہ ہمارا 8,500 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کے لیے ہمارے اسپیشل جو ہے وہ رائٹ آف وے ہیں جن میں یہ لائنیں بریڈ ہوتی ہیں۔ صرف کراسنگ پوائنٹس پہ جہاں کینال کی کراسنگز ہیں یا ریور کراسنگز ہیں وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ایکسپوز ہے، لیکن اس کے لیے سیکیورٹی کا کافی بندوبست ہے۔ ہم نے بمبور رائفلز، پاکستان رینجرز، شہباز رینجرز، سیکیورٹی ایجنسیز، پولیس، بہت سارے سیکیورٹی کے جہاں بھی ہماری لائن ایکسپوزڈ ہے وہاں پہ ہم نے سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں پیٹرولنگ کرتی رہتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بندہ آئے گا اور اس طرح سے آسانی سے کاٹ کے چلے جائے گا۔ دیکھیں، جب تخریب کاری کرنے پہ اترتا ہے تو پھر سیکیورٹی کے بڑے بڑے ارینجمنٹس بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر کوئی بندہ ایک تخریب کاری کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو خدا نخواستہ ہم اس کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو ارینجمنٹس ہیں سیکیورٹی کے، وہ اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے کسی تخریب کار کے لیے کہ اتنی آسانی سے آ کے سبوتاژ کریں۔ جی امجد صاحب، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے ارینجمنٹس ہیں، لیکن سوال پھر وہی بنیادی اٹھتا ہے کہ اگر اتنا زیادہ سیکیور تھا سارا معاملہ، رینجرز بھی ہیں، پولیس بھی ہیں، سارا اس کو سیکیور کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو واقعہ ہوا جس میں
اتنی بڑا حادثہ ہوا کہ پورے بڑے اس وقت جو شہر ہیں ان میں مکمل طور پر گیس جو ہے وہ اس کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اتنی زیادہ، تو پھر تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب تقریب کار پیسہ ہی اپنی تقریب کاری کا اور اپنی جو ہے یہ اس قسم کی کرول جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کا لیتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے سیکیورٹی کے ارینجمنٹس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ دخل اندازی کر جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پچھلے 10 سال میں 2003 سے لے کے اب تک تقریباً 30 دھماکے کیے، مطلب چیز یہ 30 سے زیادہ چیز یہ ہے کہ تقریب کار جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے کاروائی کے لیے جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں نقب لگانے میں بعض اوقات کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں ان میں بھی کبھی کبھار اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو ہم ان چیزوں سے جب بھی اس قسم کا ہمیں جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مزید بیف اپ کرتے ہیں، مزید اپنی صورتحال کو بہتر بناتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس صورتحال سے بے خبر نہیں ہیں، اپنی صورتحال کو مزید بہتر بنائیں گے۔ اچھا، اگر آپ کوئی بریک اپ ہمیں دے سکیں کہ کیونکہ جب بھی ہر سال نئے کنیکشنز کے لیے، ریپیئر کے لیے، لائنز کی پروٹیکشن کے لیے بہت سارے پیسے جو ہے وہ مختص کیے جاتے ہیں، کچھ اگر آپ ہمیں بیان کر سکیں کہ کتنے % جو پیسہ ہے وہ ان پائپ لائنز کی حفاظت کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اور اب خاص طور پر رحیم یار خان کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کی سوچ کیا ہے؟ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ پہلے سے ہیں ان میں کچھ ہم دیکھیں گے تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی پہ ہم جو خرچ کرتے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ آپریشن کا مینٹیننس کا ایک حصہ ہے، اور یہ کسی بھی جو ہے آرگنائزیشن کا اپنے نیٹ ورک کے لیے سیکیورٹی کا ایک متعدد حصہ جو ہے وہ بجٹ میں آتا ہے، ہم بھی اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ خدا نخواستہ ایک واقعہ ہونے سے ہم جو ہے حوصلہ ہار جائیں گے یا ہم جو ہے اپنے آپ کو مزید بیف اپ نہیں کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس واقعے سے مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے، اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں ان کو مزید بہتر بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ امجد لطیف صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ رحیم یار خان کے واقعے سے ہم نے سبق سیکھا ہے اور یقیناً ہم اس کو مزید بیف اپ کریں گے۔ انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ جو مین سپلائی لائنز ہیں ان کے حصے ایکسپوزڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف جو کینالز ہیں یا کچھ مجبوری جہاں پر ہو وہاں پر حصے جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں، لیکن ہمارے سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آدھی گیس فیلڈ ہے، اگر اس وہاں سے جو نکلنے والی بڑی ٹرانسمیشن پائپ لائن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پنڈ دادن خان اور کلر کہار پہ یہ دیکھی جا سکتی ہے پائپ لائن جو صرف اینٹوں پر رکھی گئی ہے۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مستقبل میں وہ بہت زیادہ اس کا خیال کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ ناظرین، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ آج رات یعنی کل صبح تک گیس کی جو سپلائی ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں اب ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب ہارون رشید صاحب سے، جناب جنرل عمر فاروق سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ کہاں تک پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروفیسر ابراہیم صاحب سے بھی بات کریں گے جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں اور جو وزیرستان میں ملاقات کر کے آئے ہیں طالبان اپنے رہنماؤں سے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر ماحول کیسا تھا۔ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ طالبان کی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ اپنی شورا سے مل کر واپس پہنچ چکی ہے، اور آج جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، ڈیمانڈز کی ایکسچینج ان آفیشیل تو ہو چکی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب جو طالبان کی کمیٹی ہے اور حکومتی کمیٹی یہ اگلے 1-2 دنوں میں ملاقات کریں گی۔ ملاقات میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ایک رکن شاید اس وقت ملک میں نہیں ہے، وہ ملک سے باہر ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ لیکن جو خبریں آئی ہیں وہاں سے وہ یہ ہے کہ طالبان کا جو باڈی لینگویج ہے، طالبان نے جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق وہ گفتگو کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور لگ رہا ہے کہ یہ گفتگو میننگ فل ہو جائے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو جائے جناب پروفیسر ابراہیم صاحب سے، جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں اور جو ابھی مل کے بھی آئے ہیں طالبان رہنماؤں سے، بڑے لمبے مذاکرات کر کے آئے ہیں، اور جس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ اس وقت آغا عمر فاروق، جنرل آغا عمر فاروق میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی ابراہیم صاحب سے رابطہ ہوگا تو ان کی رائے بھی لیں گے۔ عمر فاروق صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم ڈیمانڈ دیکھتے ہیں طالبان کی
تو میں کمپیریزن کرتا ہوں جو ڈیمانڈ افغان طالبان دے رہے ہیں تو ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ افغان آئین کو بحال کیا جائے, ہمارے طالبان یہ کہتے ہیں کہ بالکل ڈیموکریسی کو ختم کر کے اسلامی شریعہ دی جائے, جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ بھی تبدیل کیا جائے بالکل, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پرزنرز کو ریلیز کر دیا جائے. یہاں پر ہمارے ہاں جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو بڑی پولیٹیکل ڈیمانڈ زیادہ لگتی ہیں. سمی صاحب, تھینک یو فار گیٹنگ می اوور. فرسٹ آف آل تو میں اپریشیٹ کروں گا اس جذبے کو اور اس مقصد کو جس کے تحت یہ مذاکرات شروع ہوئے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے جو ٹاک شوز فالو کیے اور جو میں لوگوں کی باتیں سنی, بڑی حوصلہ افزا ایفرٹ ہوئی ہیں اور ہم پازیٹیو آؤٹ کم کو بھی امید سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری نظر میں ہم مین نقطے کو مس کر رہے ہیں. میں نے بڑے غور و فکر کے بعد جو 15 پوائنٹس دیے تھے مذاکراتی کمیٹی نے تو ہماری پاکستان حکومت کی مذاکرات کی ٹیم کو, ان کا جائزہ لیا. اس میں 6 ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ پیورلی پولیٹیکل نیچر کے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بہت ہی سمپلیفائڈ ہیں اور بڑی کلیئر ہیں, کرسٹل کلیئر ہیں, اور پرابلی دے آر ڈویبل. فار ایگزامپل دے آر آسکنگ کہ جی ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ بنائی ہے جو بنے گی ان اینی کیس. وہ کہتے ہیں جی کہ کانسٹیٹیوشن کو ریوائز کر دیں. دے ناٹ سیئنگ کہ کانسٹیٹیوشن ٹریش کر دیں, ختم کر دیں, چاہیے نہیں ہے, اس کو شریعہ پہ لے جائیں, جیسے اٹ نیڈز ریویژن. ریویژن بھی ان کا بیسکلی اس کا تعلق ہے اس کو جرگے کو, لویا جرگے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو مور ریلیونٹ کرنے کے بارے میں اور ایتھنک بیلنس لے کے آنے کے بارے میں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. اب لک ایٹ دیز ڈیمانڈس. اس کے وائس ورسا اب پاکستانی طالبان جو کہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, پاکستان کے عوام کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈز پیورلی پولیٹیکل ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی تمام اداروں میں اسلامک سسٹم ایجوکیشن لے کے آئیں, ڈیموکریسی ہمیں نہیں چاہیے. یہ لکھی ہوئی ڈیمانڈز ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے جی جو خلفائے راشدین کا نظام سلیکشن کا وہ لے کے آئیں, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آرمی جو اس کو نکال لے. فائن, آرمی نکل سکتی ہے, لیکن آرمی کوئی اگر برٹش آرمی فاٹا میں رہ سکتی ہے اوور 100 ایئرز اینڈ کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا یہ ایک ڈیمانڈ مناسب ہے. لیکن ٹھیک ہے, رائے عامہ کی مناسبت سے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تو نکل سکتی ہے. لیکن اب شریعہ لا, میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لوگ جاتے ہیں, جوتیاں ہم سیدھی نہیں کر سکے, ہم لوگوں کے گلے کاٹنے والوں کو قصاص یا بدلے کے مطابق شرعی نظام اپلائی نہیں کر سکے, اور ہم ایک لفاظی میں شرعیہ نظام کو یوز کرتے ہیں. مولانا عزیز صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, وہ ایک اس پلاٹ پہ جو جنرل ایوب نے ان کے والد کو ٹیمپرری مسجد کے لیے دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے, آج مدرسہ بنا ہوا ہے, پر تمام دنیا کے طالب علم وہاں سے آتے ہیں. فرافلانگ ایریا سے اسلام آباد کا ایک بھی بچہ وہاں نہیں ہے, اور وہ شریعت کا نظام مانگ رہے ہیں. نہیں اچھا عمر فاروق صاحب, سوال یہ ہے کہ بھلے جتنی اچھا بھی وہ رسپانس دے رہے ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو خاص طور پر ڈیمانڈز ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, یہ تو حکومت پاکستان کے لیے میرا نہیں خیال ماننا کوئی اتنا آسان کام ہوگا. جمہوریت کی بجائے آپ کون سا قانون کس طرح سے لے کے آئیں گے؟ یہ تو ایک بڑا ایک ایشو کریٹ ہو جائے گا. میں سمجھوں 2 ڈیمانڈ ایسی ہیں کہ یہ ٹوٹل کنٹری کو کیوس میں ڈالنے کے لیے یا بارگیننگ پوزیشن اسٹرانگ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہو. پہلی ڈیمانڈ ہے ایکول رائٹس ٹو پور اینڈ رچ. یہ تو یو اگری, یہ تو ایک سوشل سسٹم کا بنیادی حصہ ہوتا ہے, یہ سوشل کانٹریکٹ کی روح ہوتی ہے, اور یہ جس طریقے سے ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان کنسیو کی گئی اس کے اندر یہ امبیڈڈ ہے. باقی کلاس بنیں گی. یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں عمر فاروق صاحب کہ کیونکہ پاکستان کی سیاسی قیادت ڈیلیور نہیں کر سکی, لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی, اور بہت سارے پاکستانی اس بات پر جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ جس نظام کا ذکر طالبان کرتے ہیں اس نظام سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ جو ڈیمانڈ ہے جیسے ابھی بڑا ایک اٹریکٹیو ہے کہ غریب اور امیر کے لیے مساوی حقوق ہوں, تو وہ تو جیسے آپ نے کہا پولیٹیکلی, تو یہ تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے فیلئر کی وجہ سے جو ویکیوم ہے طالبان اس کو گیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے مفتی کفایت اللہ کی اسٹیٹمنٹ آج صبح کی یاد ہے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان نہایت زیرک اور سیاسی طور پر بڑے اویئر لوگ ہیں, اور یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے ان کی اس ڈیمانڈ کی کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ویکیوم دیکھا ہے, ایک سوشل انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے معاشرے میں, ہیو ناٹس اور ہیو میں, یا جو پولیٹیکل فورسز ڈیلیور کرنے کی ابھی فل سوئنگ میں نہیں آ سکی ہیں, اس کی وجہ سے انہوں نے ٹچ کی ہے معاشرے کے اس دکھتی رگ کو جس کی وجہ سے ان کا ایک سلوگن بن جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دوبارہ مذاکرات چلیں گے شاید کچھ ڈیمانڈ شاید ڈراپ کر دی جائیں, لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ کچھ ڈیمانڈز وہ اپنے امیج امپروومنٹ کی خاطر ڈالی گئی ہیں, اس کے اوپر وہ پرسو کریں گے اور بعد میں یہ کہیں گے جی ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, گورنمنٹ فیل ہوگی ہے, اینڈ دے ول لائک ٹو کم بیک ود اے گڈ فیس.
یہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، ایک اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. آج میٹنگ بھی ہوئی کور کمانڈرز کی. آئی ایس پی آر نے تو کہا کہ یہ ایک منتھلی میٹنگ ہے، لیکن بہت سارے اخبارات میں خبریں بھی چھپی اور اس وقت جو ہمارا میڈیا الیکٹرانک وہ بھی بتا رہا ہے کہ بڑے ایشوز پر بات چیت ہو رہی ہے. کل پروموشن بورڈ کا بھی اجلاس ہوگا. کچھ ہمیں یہ بیان کیجیے گا کہ بڑا ایک یہ رہتا ہے کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی، کس طرح سے ہوئی. کچھ بیان کیجیے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، اہم معاملات، یہ کس حد تک ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کا جو ڈسکشن ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. ایکچولی میں سمجھتا ہوں جب قوم فیئر سائیکالوجی میں گرو کر رہی ہوتی ہے تو ہر ایونٹ جو ہے وہ اسپیکولیٹو ڈسکشنز میں میجر ایونٹ بن جاتا ہے. کور کمانڈرز کانفرنس ماہانہ ہو، سالانہ ہو، یو ڈگری دنیا پوری میں ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، انڈیا میں بھی ہوتی ہے، ایئر فورس کی بھی ہوتی ہے، نیوی بھی کرتی ہے. اس میں تمام اپنے جو پیشہ ورانہ معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس میں نہ صرف بحث و تفویض ہوتی ہے بلکہ اس میں کولیبوریٹو ڈسکشنز کے بعد کنسنسس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سو میں اس کو سمجھوں گا ایک روٹین ایونٹ ہے جو کسی بھی انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک ہیلدی گروتھ کے لیے ضروری ہے. میں اس کو نہیں، روٹین تو ہے لیکن اس وقت حالات تو روٹین کے نہیں ہے نا. کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے طالبان کے ساتھ اور انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ میجر عامر کے بارے میں کہ وہ ایک پرانے جو سپائی ہیں اور جو پولیٹیکل معاملات میں میڈلنگ کرتے رہے ہیں فوج کے بیہاف پہ، ان کو شامل اس لیے کیا گیا کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ فوج آن بورڈ ہے اس میں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے مذاکرات کا، یہ ڈسکشن میں تو آیا ہوگا وہاں. جی، اصل میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ پوزیشن لی تھی آج سے 7 سال پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل اونرشپ کے بغیر کوئی بھی ملٹری آپریشن یا کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ایون سول ایکشن پلان کامیاب نہیں ہو سکتا. دیئر فور آرمی لیڈرشپ، چاہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس شکل میں ہو رہی ہے یا وہ کسی اور پیشہ ورانہ آکوپیشن کی وجہ سے ہے، اس کا تعلق کوئی پولیٹیکل تھاٹ سے الگ ہو کے کوئی میورک اپروچ اڈاپٹ کرنا بالکل نہیں ہو سکے گا. میں سمجھوں گا کہ آرمی کی لیڈرشپ بہت زیادہ اویئر، پروفیشنلی کمپیٹنس ہے اینڈ وہ مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کمپریہنسو اپروچ ود کوآپٹیڈ سوشو پولیٹیکل فیکٹر چلے گی. اس کے لیے دے ول ویٹ فار سگنل فرام پولیٹیکل گورنمنٹ. بہت بہت شکریہ عمر فاروق صاحب جو کہہ رہے تھے کہ بالکل جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے وہ چیلنجز سے پوری طرح اویئر ہے اور اس سے نبٹنے کی ان میں صلاحیت بھی ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ بھی آج انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو طالبان نے ڈیمانڈز پیش کی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ڈیمانڈز آگے جا کے ڈراپ ہو جائیں، لیکن بہت نہایت ذہانت سے اور نہایت چالاکی کے ساتھ وہ ڈیمانڈز پیش کی ہیں جو پاکستان کے عوام کو اٹریکٹ کریں گی اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو بہت ساری چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ایک ویکیوم ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے پاکستانی یہ سوچنے لگ جائیں کہ شاید طالبان جس نظام کی بات کرتے ہیں اسی میں ان کی عافیت ہوگی. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کے معاملے کی، جہاں پر MQM کے ایک کارکن کو پکڑا گیا اور پھر شخصی ضمانت پر رہا کیا گیا. لیکن آج جو خبریں ہیں، 12 سے زائد انسانی زندگیاں ضائع کر دی گئیں. شہر پھر ایک طرح گولیوں کے نرغے میں، پھر جو معصوم لوگ ہیں ان کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں. لیکن اس پر ہم بات کریں گے شرجیل میمن صاحب سے اور قمر منصور صاحب سے ایک بریک کے بعد. کراچی ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی لہر میں آ چکا ہے. آج بھی 12 سے زائد انسانی جانیں ضائع ہوئی. کل بھی اسی طرح ہلاکتیں ہوئی تھی، فائرنگ ہوئی تھی، بم دھماکے ہوئے تھے اور آج بھی وہی. لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور خبر تھی وہ یہ تھی کہ MQM کا ایک کارکن کو گرفتار کیا گیا اس وقت جس وقت وہ اپنی شادی میں جا رہا تھا اور پھر اس کے بعد اس پر تشدد بھی کیا گیا. بعد میں اگرچہ شخصی ضمانت پر اسے رہا کر دیا گیا، لیکن اس وقت کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اس واقعے نے بڑے سوال کھڑے کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہلی دفعہ پاکستانیوں نے سنا جب MQM کے قائد الطاف حسین نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ وہ جناب آصف زرداری سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بار بار انہیں کالز کی، لیکن ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ ممکن نہ ہو سکا. یہ پہلی دفعہ ہے ایسا الطاف حسین صاحب نے کہا. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان دوریاں آتی رہی ہیں، لیکن یہ کبھی سننے میں نہیں ملا تھا کہ اعلیٰ قیادت کا آپس میں رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. آج MQM کے رہنما قمر منصور ہمارے ساتھ ہیں. ان سے کراچی کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی سوال اٹھائیں گے. بہت سارے سیاسی پنڈت تو یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید اگلے چند دنوں میں MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان کسی قسم کا نیا اتحاد شروع ہوگا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے ان کوششوں پر. السلام علیکم جناب قمر منصور صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی.
قمر صاحب پہلے تو یہ بیان کیجئے یہ جو واقعہ ہوا اس نے بڑا ایکسپوز کیا جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کراچی میں. اب آپ کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگرچہ کورٹ میں بھی آپ نے پٹیشن دائر کی ہے لیکن کیا کریں گے چل کر آگے؟ سمیع بھائی یہ بڑا انسانی المیہ ہے اور میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ اپنے آپ کو سن آف سوائل نہیں سمجھتے اور جو یہاں پر سن آف سوائل بچتے ہیں وہ ہمیں سن آف سوائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ساتھ تیسرے درجے کے شہری کا سلوک ہو رہا ہے اور ہمارے سیاسی حقوق، ہمارے سماجی حقوق اور ہمارے معاشی حقوق سب پر قتل عام ہو رہا ہے، سب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہمارے مینڈیٹ کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا. آپ نے ابھی کہا کہ کل شادی سے ایک دولہا کو اٹھایا گیا. میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا شادی سے ایک تقریب میں ایک دولہا جو ہے وہ پچھلے 15 دن سے وہاں موجود تھا اور 15 دن سے موجود ہونے کے بعد خاص طور سے اسے اس کی بارات کے ٹائم پر اس کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. جی قمر بھائی آواز آ رہی ہے. جی ارشاد بیان کیجئے. جی اس کو بارات کے دوران جو ہے اسے روک کے چیس کر کے گاڑیاں چاروں طرف لگا کے اس کو بالوں سے پکڑ کے وہ شیروانی پہنے ہوئے تھا اس کو کھینچتے ہوئے گاڑی کے اندر ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد جو ہے پوری بارات پیچھے سوالیہ ایک تماشا بنی ہوئی روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. اس کے بعد سارے لوگ تھانے گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا آپ نے دیکھا. متحدہ قومی موومنٹ نے جب اس مسئلے کو اچھالا اور سب کے سامنے لے کر آئے اور میڈیا نے اس کو اچھالا اور میڈیا کے توسط سے پوری دنیا کے علم میں آیا کہ کراچی میں آپریشن کی آڑ میں کس طرح سے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے شہریوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، کس طرح سے سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پورے پاکستان کو اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو پتہ چلا کہ کراچی پولیس جو ہے وہ کس طرح ایک مذاق کر رہی ہے. ایک یہ واقعہ اس دولہا کا نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کے نازک اعضاء کو، جسم کے مختلف اعضاء کو کرنٹ لگائے گئے، اس کے پیٹ میں پیٹرول ڈالا گیا، اس کو پیٹرول کے انجیکشن لگائے گئے اور جو اینیما دیا جاتا ہے جس طریقے سے پیشنٹ کو قبض کی صورت میں اینیما دیا جاتا ہے اس پوزیشن میں اس کو جو ہے پیٹرول ڈالا گیا، اس کے اندر اس کے پیٹ میں پیٹرول ڈالا گیا اور وہ شدید حالت میں، زخمی حالت میں صبح سویرے پولیس والے اس کو چھوڑ کے گئے. آپ سوچیں کہ 3 گھنٹے کے اندر یہ کر دیا گیا. اور ستم ظریفی یہ کہ مذاق کراچی سٹی پولیس کے چیف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دوں گا ٹیم کو اور ان کے لیے جو ہے وہ کیش ایوارڈ دوں گا، اور تھوڑی سی دیر کے بعد جناب وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو معطل کر دیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. دوسرا واقعہ ناظم آباد کے اندر پولیس اہلکاروں نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جاتے ہوئے شہریوں کو روکا. ایک بوڑھا باپ 50 سال کا معراج نام کا آدمی تھا جس کے سفید بال تھے، وہ بیٹھا تھا، پیچھے اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا تھا. اس کو روکا کہ تم ڈبل سواری پر کی پابندی کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ہمیں 10,000 روپے دو، اگر تم 10,000 روپے نہیں دو گے تو ہم تمہیں جو ہے فٹ کر دیں گے. وہ رویا، گڑ گڑایا، اس کو دھکے دیے، اس کو جو ہے وہ اس کا گریبان پکڑا اور وہ جو ہے صدمے سے روڈ کے اوپر گر کے اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد یہ پتا چلا کہ جی وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا. بظاہر یہ کہنا آسان سی بات ہے مگر کراچی کی سڑکوں پر یہ تماشا صبح شام ہو رہا ہے. آپریشن کے نام پر کراچی کے شہریوں کو اسی طریقے سے جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ صرف کراچی کے لوگوں کو متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے. یہ صرف اور صرف سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے. انسانی حقوق کے ادارے، صدر، وزیر اعظم، تمام لوگ اگر ہمارے ساتھ اسی طرح تیسرے درجے کا سلوک کرتے رہیں گے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے، وہی کام کر رہی ہے جو 93 کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، نصر اللہ بابر کے دور میں ہوا تھا. کمل منظور صاحب آپ کا جو ہے نقطہ نظر آ گیا، آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اس وقت ایم کیو ایم جن حالات کا شکار ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم چلتے ہیں جناب شرجیل میمن کی جانب جو سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو شکایات ہیں یہ آخر کیوں ہے، ایم کیو ایم کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے. السلام علیکم جناب شرجیل میمن صاحب.
جی میمن صاحب، یہ ایک عجیب واقعہ ہے. اگر کوئی شخص وانٹڈ بھی تھا تو اس کو بارات کے وقت اس کو اٹھا لیا گیا، اور ابھی قمر منصور صاحب بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بالکل یہ ایک وہی سما ہے جو آج سے کوئی 10-15 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور کراچی میں آپریشن کیا جا رہا تھا تو وہ ایک پیرلل اس کے ساتھ ڈرا کر رہے تھے. دیکھیے سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ کراچی میں موجودہ ٹارگیٹڈ ایکشن جو ہے وہ کسی بھی ایک پارٹی یا کسی ایک گروہ کے خلاف نہیں ہے. یہ اکراس دا بورڈ ٹارگیٹڈ ایکشن ہے جو کہ پورے کراچی میں اس وقت جاری ہے، اور مختلف علاقوں سے مختلف تنظیموں کے جو بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یا گینگ وارز ہیں ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. نمبر سیکنڈ بات، جہاں تک ایم کیو ایم کے خدشات کی بات ہے، جو ٹارچر کیا گیا ہے اس پہ ہم نے بالکل سخت نوٹس لیا ہے، اور 4 پولیس کے لوگوں کو جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا گیا ہے، اور انکوائری چل رہی ہے. اس کی انکوائری کی رپورٹ آج جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. لیکن یہ قطعاً یہ بات غلط ہے کہ کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط پرسپشن ہے. اچھا میمن صاحب، یہ بیان کیجئے کہ یہ جو آپریشن ہے اب تو کئی مہینے ہو گئے، لیکن ہر 2, 4, 5 دن کے بعد خبریں آتی ہیں کہ 10, 12, 15 آدمی پھر ہلاک ہو گئے، اور اب تو بہت سارے جو مزارات ہیں وہاں پر ایک نئی قسم کی دہشت گردی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کب تک چلے گا یہ آپریشن؟ کوئی حکومت کا ٹائم فریم ہے؟ جناب، یہ آپریشن نئی ٹارگٹ ایکشن ہے، اور یہ تب تک چلے گا جب تک کراچی میں آخری کرمنل موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور رینجرز بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اس پورے ٹارگٹ ایکشن کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کا ایکشن اس وقت تک کامیاب جا رہا ہے. اچھا میمن صاحب، اس پر ضرور کمنٹ کیجئے. الطاف حسین صاحب نے یہ کہا کہ میں زرداری صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، میں نے کالز بھی کی ہیں لیکن میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا. کچھ سیاسی مبصرین کا خیال تھا کہ ابھی جو گورنر صاحب آئے ہیں سندھ کے لندن سے ہونے کے بعد تو اس بات کا امکان نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان شاید مزید کوئی زیادہ اعتماد یا تعاون ہوگا. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس سے تو ایسا نہیں لگتا کہ اگلے چند دنوں میں یا آگے چل کر کوئی دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہونے والی ہے. دیکھیں جی، ہماری طرف سے مفاہمت جاری ہے، اور ایم کیو ایم سے ہمارے پہلے بھی اچھے تعلقات تھے، آج کل بھی اچھے تعلقات ہیں. جہاں تک رابطے کی بات ہے ٹیلی فونک کی، تو اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ کب ان کا فون آیا تھا اور کب ان کو رپلائی کیا ملا تھا، اس کا مجھے کوئی علم نہیں، اس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پازیٹو پالیٹکس کر رہی ہے، اور تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پورے پاکستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں ان سب کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، ان سے بات چیت یقین بھی رکھتے ہیں. اچھا، یہ کیونکہ وقت کم ہے لیکن اس کا ضرور ہمیں جواب دیجئے کہ یہ جو اس وقت ایک نئی قسم کی دہشت گردی ہے، کراچی میں مختلف مزارات پر سے میتیں مل رہی ہیں، لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، یہ کوئی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکے سندھ حکومت کے اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، کراچی میں ایک ایلیمنٹ نہیں ہے، کراچی میں کرائم میں ملوث بہت زیادہ ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ پورے پاکستان کا بڑے میں بڑا شہر ہے، 2 کروڑ کی آبادی ہے، اور پورے اپ کنٹری سائڈ سے یہاں پہ انفلیکس بھی لوگوں کا بہت زیادہ ہے. تو اس لیے کراچی میں یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک پارٹی یا گروہ ہے، لیکن مختلف لوگ مختلف اوقات پہ یہاں پہ کاروائیاں کر رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب، آپ سندھ حکومت کے ترجمان ہیں. اس وقت اگرچہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جو قبائلی علاقے تک محدود ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے اور یہ رپورٹس بھی ہیں کہ کراچی بھی طالبانائزیشن کا شکار ہو چکا ہے. یہاں پر جو ساری صورتحال ہے اس حوالے سے آپ ان سارے مذاکرات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں پہ کراچی میں دیگر ایلیمنٹس ہیں وہاں طالبان ایلیمنٹس بھی ہیں، اور حکومت جو ہے سندھ حکومت خصوصی طور پر جہاں پہ بھی کرمنل ایلیمنٹس موجود ہیں ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے. بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہاں پر بہت سارے گروپس ہیں اور ہر قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک ٹارگیٹڈ آپریشن کا تعلق ہے یہ اس وقت جاری رہے گا جب تک
کراچی میں ایک بھی کرمنل موجود ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یہ آپریشن کسی ایک جماعت کے خلاف ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے IMF کے ساتھ حکومت کے مذاکرات۔ یہ کہا گیا کہ درست سمت میں جا رہی ہے پاکستان کی اکانومی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے بجلی پر تقریباً 200 ارب روپے کی، وہ اسی سال ختم کی جائے گی، تقریباً 5 روپے یونٹ تک قیمت بڑھ جائے گی۔ کیا امپیکٹ ہوگا، غریب کس طرح سے اس صورتحال سے نکلے گا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ IMF کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ختم ہو گئے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو پروگرام ہے IMF کا لون پروگرام، اس کی تیسری قسط بھی مل جائے گی، اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے وہ صحیح سمت جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی کی سبسڈی ہے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس سال ختم کر دے گی، تقریباً 200 ارب روپے کی سبسڈی ہے اس وقت، اس کو ختم کر دے گی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ سبسڈی ختم ہوئی تو جو کم از کم ریٹ ہے بجلی کے یونٹ کا، جو اس وقت تقریباً 8 روپے ہے، وہ 13 روپے ہو جائے گا، اور جو 18 روپے والا ہے وہ تقریباً 22 روپے تک جا پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قانونی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت خود سے یہ سبسڈی وڈرا نہیں کر سکتی، اس کے لیے نیپرا اور CCI میں جانا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے عوام جو اس وقت تنگ ہیں آلریڈی غربت سے، کس طرح ان کا معاملہ حل ہوگا، وہ آگے جا کے کس طرح یہ بجلی کے بل پے کریں گے، اور حکومت کے پاس چوائسز کیا ہیں۔ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ، پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اگر سبسڈی وڈرا ہونے کی جو بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نیپرا اور CCI یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ ہی اس کو وڈرا کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ وڈرا کر لی حکومت نے تو اتنا ریٹ بڑھ جائے گا بجلی کا، بجلی کے بل غریب آدمی کیسے دے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو IMF سے قرضہ جو اگلا قسط لینی ہے تو اس کے لیے ان کو یہ کچھ کارکردگی دکھانی پڑے گی۔ اس میں ایشو بیسکلی یہ ہے کہ یا آپ قیمتیں بڑھائیں گے یا پھر آپ چوری روکیں گے، تو یہی دو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا کہ چوری یا ایفیشنسی امپروومنٹس میں تو ابھی تک حکومت ناکام رہی ہے۔ تو جو آسان طریقہ ہے وہ قیمتیں بڑھانے کا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوام پہ جو بوجھ ہے وہ پہلے ہی اس کی برداشت سے باہر ہے، تو یہ اور باہر ہوگا، اس کی وجہ سے پھر کچھ اور چوریاں شروع ہو جائیں گی۔ الٹیمیٹلی تو مجھے لگتا ہے پورا ملک ہی چور بن جائے گا بجلی کی، کیونکہ قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم یہاں بتیاں بند کر دیں گے، یہاں پھر وہ چوری کرنی پڑے گی۔ اور اصل میں جو بات آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہائیڈل پاور نہیں بنائی اس ملک میں، سیاست کے نظر سب کچھ کر دیتے ہیں، اور امیر جو ہیں اس ملک کے وہی لیڈرز ہیں، بڑی بڑی ان کی جائیدادیں بھی ہیں اور ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اپنی سیاست کی خاطر اسینشل جو ڈیولپمنٹ ہے ملک کی اس میں ناکام ہوئے ہیں، اور کالا باغ ڈیم نہ بنانا وہ بھی ایک ناکامی ہے ہماری لیڈرشپ کی اور ڈیولپمنٹ کو ملک سے فارغ کرنے کی۔ کیونکہ دیکھیں، کالا باغ ڈیم سے 4 ارب ڈالر کی تو آپ کو تیل کی قیمت بچتی ہے، اور 1.5 روپے کی بجلی آپ لے سکتے ہیں، اور یہاں ہم 18 روپے اور 20 روپے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی مجھے بتائیں کہ کس قسم کی سیاست ہے اس ملک میں کہ غریب آدمی کو جب آپ 1.5 روپے میں بجلی دے سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ پہ کیسے دے رہے ہیں؟ آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے، لیکن کالا باغ ڈیم جیسے آپ نے خود فرمایا ایک سیاست کی نظر ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حکومت کر سکتی تھی، جیسے خود آپ نے بیان فرمایا کہ اگر یہ جو چوری ہے اس کو روک لیا جاتا، جو بڑے لوگ چوری کرتے ہیں تو ایفیشنسی بڑھا دی جاتی، لائن لاسز کم کر لیے جاتے، تو ہو سکتا ہے یہ سارے کا سارا بوجھ غریب آدمی پر نہ پڑتا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے، یہ ماضی کی حکومتیں چلتی رہی ہیں، بڑے آدمی کو کیا کبھی کوئی چوری سے روک سکے گا اس نظام میں؟ مشکل ہی لگتا ہے جی، کیونکہ جو قانون کی بالادستی تو نظر نہیں آتی، اور جو بھی آپ کی انفورسمنٹ ہے وہ میکینزمز ہی نہیں ہے۔ آپ کا پورا محکمہ جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے
کیونکہ وہ جنہوں نے بجلی کے بل کلیکٹ کرنے ہیں وہی وہاں مکمکا کر رہے ہیں، تو وہ کیسے ان کو جو 200 ارب ان کی جیبوں میں جا رہا ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے تو بڑی ہمت بھی چاہیے اور بڑے طریقہ کار بھی چاہیے اور ٹیکنالوجی بھی چاہیے، کیونکہ اب وقت ہے ٹیکنالوجی کا۔ اگر آپ ٹیکنالوجی بیچ میں انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پھر یہ چوری کنٹرول ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی دنیا نے کر لی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کوئی یہ نئی بات نہیں ہوگی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اس کے لیے جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے اقدام ہیں، کون سی ریفارمز ہیں، کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کیسے یہ ہوگا، وہ تو سب کو پتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جیسے یہ گرمیوں کا موسم آئے گا اور پھر یہ ایک بیچ میں ٹائم آئے گا جس میں ایک تو شارٹ فال بھی بڑھ جائے گا، اور پھر جو ریٹس ہیں جیسے ہم نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ وہ تو پاکستان کے اندر لوگ پیسے نہیں دے سکیں گے، بجلی کا بل نہیں ادا کر سکیں گے، بلوا ہوگا، ایک بڑا میسج باہر جائے گا کہ پاکستان میں بڑی انسرٹینٹی ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، تو پھر وہ جو ایک سارا حکومت کا پلان ہے کہ جس میں وہ بجلی سستی کریں گے، ابھی تو مہنگی ہے، یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ اچیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم نے یہ کوتاہی ہے پچھلے 50 سال کی، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ نے سستی بجلی بنانی ہے، نمبر 1 سستی بجلی ہمیں چاہیے، وہ ہائیڈل سے بنتی ہے۔ نمبر 2 ہمیں ایسی بجلی بنانی ہے جس میں ڈالرز میں آپ کو پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، جو کہ بیرون ملک سے آپ ایندھن نہ لیتے ہو، وہ بھی ہائیڈل ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک جیم لگایا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ جو اپنی سیاست ہے منفی اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام چلتا رہے گا، اور جب تک ہم یہ سستی بجلی نہیں کریں گے نہ ملک کی ترقی ہونی ہے اور نہ ہی یہ آپ کے بجٹ بیلنس ہونے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈوبتا چلے جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ کا ٹریڈ امبیلنس جو ہے، آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو میجر ڈفرنس ہے وہ 13-14 ارب ڈالر کا وہ ہے تیل کی امپورٹ جو کہ ہم بجلی بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور جب وہ اس کو چینج کر کے کولے میں کر دیں گے تو پھر کولے کی امپورٹ شروع ہو جائے گی۔ تو آئی تھنک کہ ہم ذرا سخت ڈیسیژن لینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ڈیسیژن لینے چاہیے تھے پاکستان میں، جو پاور شارٹیج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس انداز میں نہیں لیے جا رہے ہیں۔ بجلی پیدا تو کی جا رہی ہے لیکن یہ مہنگی بجلی ہے، اور ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو ہیں مثلا جیسے کالا باغ ڈیم، یہ منصوبے سیاست کی نظر ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے اس میں کوئی ہمیں خوشخبری نظر نہیں آ رہی۔ اگلے دنوں میں جو مضبوط آدمی ہے، جو امیر آدمی ہے، جو کرپشن کر سکتا ہے، جو بااختیار ہے، وہ اس ملک میں کرپشن کر رہا ہے، نہ وہ بل دے رہا ہے، اور اس کا خمیازہ پاکستان کے غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں۔ اللہ نگہبان۔